بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ اسرائیل کو پھر سے فوجی مدد بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے کہ جہاں جو بائیڈن غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہیں ان کی انتظامیہ اسرائیل کو مزید ہتھیار بھیجنے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ صہیونی حکومت کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ کرنے کے لیے تل ابیب یعنی اسرائیل کو اور دیگر ہتھیار بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ جو بائیڈن غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ کے مطابق ان ہتھیاروں میں 82 MK بم، 572 KMU مشترکہ براہ راست حملہ کرنے والے گولہ بارود اور FMU 139 ہم فیوز جن کی مالیت کروڑوں ڈالر میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور دفاع دونوں نے اسرائیلی وزارت جنگ اور فوجی دستوں نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ قطر میں اقوام متحدہ کی میزبانی میں مذاکرات کے لیے طالبان نے شرائط رکھ دی ہیں۔ قطر میں اقوام متحدہ کی میزبانی میں 2 روزہ افغان مذاکرات میں پاکستان بھی مدعو ہے۔ موساد کے سابق سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ حزب اللہ کو نہ چڑھو۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے غلط حساب کتاب سے سبق سیکھنا چاہیے، جو 7 اکتوبر کی تباہی کا باعث بنے ہیں۔ صہیونی حکومت کے 4 فوجی ٹھکانوں پر حزب اللہ کے میزائل حملے ہوئے ہیں۔ لبنانی علاقوں پر صہیونی حملوں اور غزہ کے عوام کی حمایت جاری رکھنے کے تناظر میں حزب اللہ لبنان نے آج صہیونی حکومت کے 4 ٹھکانوں کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ہندوستان میں ہلدوانی فساد میں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی طرف سے پولیس کی بربریت کا انکشاف ہوا ہے۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن اور سول رائٹس APCR نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں پولیس کی چھاپے ماری، توڑ پھوڑ اور خواتین کے ساتھ مار پیٹ کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے دوستوں کہ اسرائیل فلسطینی بچوں کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ ہندوستان میں کسان دہلی کی جانب مارچ کرنے پر بضد ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ کی سرحد پر کسان دہلی جانے کے لیے بدستور ڈٹے ہوئے ہیں اور آج انہوں نے ٹریکٹر مارچ بھی نکالا۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے علاقے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی جاسوسی کی سرگرمیاں بڑھنے پر خبردار کرتے ہوئے ان سرگرمیوں کو جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی بڑھنے کا باعث قرار دیا ہے۔ یمنی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یمن نے امریکی پابندیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن امریکی پابندیوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ جاپان میں نئے فوجیوں کو بھرتی کرنے کے لیے انوکھی ہدایت دی گئی ہے۔ لمبے بال رکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ اعلان دوستو ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب جاپان کو چائنا اور شمالی کوریا کے درمیان بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید 83 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ دوسری طرف چائنا نے غزہ میں جنگ بندی اور فوری امداد کی رسائی پر زور دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس بلائی جائے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دوڑنے کی ورزش سے وزن کم نہیں ہوتا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ دوڑنا وزن کم کرنے کے لیے سب سے بہترین اور آسان عمل ہے، لیکن دوستو تحقیق بتاتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ راولپنڈی ڈویژن کی 13 نشستوں میں سے دوستو نون لیگ 11، پیپلز پارٹی آزاد امیدوار 1 پر کامیاب ہوئے ہیں۔
ایران میں ایک جنونی شخص نے والد اور بھائیوں سمیت خاندان کے 12 افراد کو اوپر پہنچا دیا۔ ملزم نے سیکیورٹی فورسز پر بھی حملہ کیا لیکن جوابی فائرنگ میں خود مارا گیا۔ پی ایس ایل میں سیاسی جماعت کا نعرہ لگانے پر ایک شخص اسٹیڈیم سے بے دخل کر دیا گیا۔ افتتاحی میچ میں عمران خان کے حامیوں کی اسٹیڈیم میں شدید نعرے بازی۔ دوسرے کیڑوں کو خودکشی کی طرف مائل کرنے والا خطرناک کیڑا یہ ایک خوفناک طفیلی کیڑا ہے جو کہ ہیئر وارم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پائیدار بیٹریوں کو بہتر بنانے کے لیے نیا مواد دریافت ہوا ہے۔ یہ مواد لیتھیم آئنز کو تیزی کے ساتھ آگے منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان کی فائل ترکیہ تک چلی گئی ہے۔ فضل الرحمان جلد مان جائیں گے۔ نتائج ان کی خواہش کے مطابق نہیں آئے۔ کمشنر پنڈی کے الزامات صرف اور صرف ڈرامہ ہے۔ ایچ آر سی پی نے 8 فروری کے انتخابات کی ساخت پر شفافیت پر سوالات اٹھا دیے۔ انتخابات کی شفافیت پر ای سی پی میں اہلیت کی کمی تھی بلکہ غیر جمہوری حلقوں کے دباؤ کی وجہ سے بھی سمجھوتہ کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جن کا ایجنڈا انتشار پھیلانا ہے وہ اب بھی انتشار پھیلا رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ مجھ پر الزامات عائد کرنے والے ثبوت بھی تو پیش کریں۔ اسی طرح کل مجھ پر چوری اور قتل کا الزام لگا دیں گے۔ قاضی فاہد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ججز کا مشاورتی اجلاس جاری ہے، از خود نوٹس لینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ کمشنر راولپنڈی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بغیر ثبوت انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے کہ جب بھی پاکستان میں افراتفری ہوتی ہے تو ہر کوئی بغیر دلیل کے مجھ پر الزام تراشی کرتا ہے۔ پنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک ایف آئی آر نہ ہو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ انہیں ابھی گرفتار نہیں کیا۔ اس حوالے سے چلنے والی خبریں جھوٹی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ نام ای سی ایل میں ڈالنے کا بھی مطالبہ۔ اس دھاندلی کا کوئی میسج، کوئی فون کال، کوئی تو ثبوت ہوگا۔ کسی قسم کا اعتراض ہے تو امریکہ کی بجائے الیکشن کمیشن جائیں۔ آپریشن تھیٹر میں فوٹو شوٹ کروانے پر ڈاکٹر جوڑے کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ عملے کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ رویے نے عوام کے اندر دوستو غم غصے کو جنم دے دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔